صفحہ نمبر 229، نفیر عمل، اور اس کے شاعر ہیں مجید امجد۔ فرہنگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ شومئی تقدیر یعنی بری قسمت یا تقدیر کا رونا۔ شیون جور یعنی ظلم و ستم کی آہوزاری۔ پیروی معنی تقلید۔ مسلک معنی مذہب۔ فرہاد معنی ایک تاریخی کردار جس نے دودھ کی نہر کھو دی۔ جنس معنی شے یا چیز۔ گرا مایا معنی مہنگی یا زیادہ قیمت والی۔ جام جم معنی جمشید کا پیالہ، جس میں مستقبل کے حالات وہ دیکھتا تھا، جس میں مستقبل کے حالات دیکھے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جمشید کا پیالہ۔ سولت دبدبا، رعب یا ہیبت۔ زے بلانے کا کلمہ۔ علام علم کی جمع غموں۔ خدشہ معنی اندیشہ یا خطرہ۔ فکر فریب یا دھوکہ۔ ریا یعنی دکھاوا۔ شوکت کے یعنی بادشاہ۔ قاصہ پیالہ۔ ہرس لالچ۔ نفیر عمل یعنی نفرت کرنے والا عمل۔ صفحہ نمبر 230، خلاصہ سبق۔ اس نظم میں مجید امجد کہتے ہیں، آخر کب تک ہم تقدیر کا رونا روتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی ناکامیوں کو گنتے رہیں گے؟ کب تک ہم بے وفائی کا رونا روتے رہیں گے؟ اے میرے وطن کے نوجوانوں، آؤ کچھ مثبت انوکھا کام کر کے دکھائیں۔ ہمارا وطن آج خزاں زدہ ہے، روشنیوں سے محروم ہے، آہو فریاد کا مرکز بن چکا ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آؤ کچھ فرہاد کی تقلید کریں، اب آرام کا وقت نہیں۔ ہر طرف فساد کا دور ہے، خون خون کا دشمن ہے۔ ہمیں کسی تہذیب تبدن عہدے اور جابر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مکر و فریب سے نکل کر وطن عظیم کے لیے کام کریں۔ مرکزی خیال۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے سے نہ کسی فرد اور نہ ہی کسی قوم کی آج تک تقدیر بدلی ہے۔ دنیا عمل کی آماجگاہ ہے۔ جس فرد نے انفرادی اور جس قوم نے اجتماعی طور پر عمل کو اپنایا، اسباب کو استعمال کیا اور حرکت کوشش کو اپنا شعار بنایا، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قوم ترقی نہ کرے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں عطا کرتا میں کسی کو مگر اس کی محنت کے مطابق۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آمیز عمل یہی ہے کہ بے حس و حرکت بیٹھ جائے، سوچنے سے ہماری حالت بدل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ بند نمبر 1۔ آؤ کب تک کلمہ شوخی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوائے بے مہری ایام کریں۔ نوجوانان وطن، آؤ کوئی کام کریں۔ تشریح۔ قسمت سب کی جیسی نہیں ہوتی، مگر وقت، محنت اور آگے بڑھنے کا جذبہ سب کو ملتا ہے۔ اگر کوئی فرد یا کوئی قوم تقدیر ہی کو سب کچھ جان کر تمام زندگی تقدیر کی کجروی کا ذکر کرتے رہیں، ساری زندگی ایک ناکامی کا رونا روتے رہیں، تو ایسے افراد اور اقوام پر اللہ کی طرف سے ترقی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، اور زبردست اقوام ان کو زبردست طریقے سے زیر دست لے آتی ہیں۔ ہم نے اپنے طریقہ کار اب بدلنے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 231۔ آسمان تقدیر کو کوسنے کی بجائے اپنا احتساب خود کرنا ہوگا۔ کسی بے وفائی شکوہ کرنے کی بجائے خود وفا سے کام لینا ہوگا۔ ہم کب تک اور کہاں تک اپنی کوتاہیوں کو قسمت یا دوسروں کے سر باندھتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس ذہنیت سے باہر نکالنا ہے، آگے جانا ہے اور انقلاب لانا ہے۔ بند نمبر 2۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالائے شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد دل ناکام وطن۔ نوجوانان وطن، آؤ کوئی کام کریں۔ تشریح۔ اس بند میں مجید امجد ملک کی صورتحال کی مزید تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ملک کی ترقی کا کوئی شعبہ اپنی جگہ درست کام نہیں کر رہا۔ جن ثمرات کا تقاضا ریاست سے اس کے رہنے والے کرتے ہیں، آج پوری قوم ان ثمرات سے محروم ہے۔ ہم نے جن بہاروں کے بارے میں سوچا تھا، ان کا نام و نشان دور دور تک نہیں۔ بہار کی بجائے آج وطن عزیز پر خزاں کا راج ہے، ہر لمحہ ترقی سے دور اور زوال سے قریب کر رہا ہے۔ جن کو ہم سمجھا کیے ابر بہار، وہ بگولے کتنے گلشن کھا گئے۔ آج ہمارا وطن حقیقی ترقی اور حقیقی روشنی سے محروم ہے۔ صرف چند مخصوص افراد یا طبقوں کے ہاتھ میں دولت ہونا
کوئی ترقی کی علامت ہے۔ ملک کا ایک وسیع طبقہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ذلت و پستی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ پھر بھیانک تیرگی میں آگے ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے۔ کس تجلی کا دیا ہم کو فریب، کس دھندلکے میں ہمیں پہنچا گئے۔ کب تلک ہم آؤ فریاد کرتے رہیں گے؟ اگر یہی حالت رہی تو پھر کبھی بھی ہم بحیثیت قوم سر اٹھا نہیں پائیں گے۔ وقت کیا کوئی بھی مرہم ہم پر اثر انداز نہ ہوگا، کیونکہ جو اقوام سستی، کاہلی اور تن آسانی کے ساتھ بے حسی کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی موت کی فتویٰ پر خود مہر ثبت کرتی ہیں۔ بند نمبر 3، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی دو جوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ صفحہ نمبر 232 تشریح۔ اس بند میں شاعر نوجوانان وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ایک قدم آگے بڑھنے سے کام ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ لوگ جو بنیادی حقوق سے محروم ہیں ان کو حقوق دلانے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، ان کے ویران گھروں کو آباد کرنا ہے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارا وطن محرومیوں کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے، جہاں لوگوں کو نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا آرام۔ لوگ اس زوال پذیری سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب انہیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو انہیں حقیقی صبح سے روشناس کرائے۔ سورج جیسی روشن چیز تو دیکھ چکے، سچ مچ کی اب کوئی سحر دے یا اللہ۔ مجید امجد نوجوانوں کو حرکت، قوت، تبدیلی کی طرف مائل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس طرح فرہاد نے ناممکن کو ممکن بنایا، ہم بھی اپنی قوم اور ملک کے لیے ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کس بات کا ڈر، ہمیں کس بات کا خوف ہے کہ جب ہمت، طاقت، صلاحیت اور جوانی چاروں ہمارے ساتھ ہیں۔ وفا کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم اگر خود سکون اور آرام سے ہیں تو سب آرام اور سکون سے ہوں گے، بلکہ وفا کا تقاضا ہے کہ جب تک محروم طبقے کی محرومیاں ختم نہیں ہو جاتی، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، کام کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، ہر رکاوٹ کو عبور کرنا، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ بند نمبر 4، ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں، آؤ پھر اس جنس سے گرا مایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر زمینی حالات اور ان کے انسانی معاشروں اور رشتوں پر پیدا ہونے والے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہمارے وطن عزیز میں ایک ہنگامہ برپا ہے، کسی شعبے کی سمت درست نہیں، ہر طرف فساد، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، کسی کی عزت اور عفت محفوظ نہیں، لوگوں کے خون سفید ہو چکے ہیں، رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، بھائی بھائی کے خون کا طلبگار ہے، مال کی محبت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، حصول مال، زر اور زمین کے لیے کوئی بھی خونی رشتہ کسی بھی تقدس کو پامال کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوحے انسان کو۔ صفحہ نمبر 233۔ آج کے معاشرے میں لوگ تقاصر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ قرآن اس مرض کے بارے میں بتاتا ہے کہ تقاصر کا مرض ایسا ہے کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، من و مٹی اس پر ڈال دی جاتی ہے، مگر مال جمع کرنے کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کی ایک خصوصیت وفا ہے جو آج ناپید ہو چکی ہے، اس لیے کہ وفا پرستی کی جگہ جا پرستی اور مال پرستی نے لے لی۔ آج تلاش کرنے سے بھی وفادار، وفا شعار، خوبیوں والا شخص نہیں ملتا۔ شاعر کہتے ہیں کیونکہ ہم اس ناپید اور گراں قیمت خوبی کو عام کریں، ہم پھر سے ایک دوسرے سے پیار و محبت اور وفا سے کام لیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ کر اسباب سے محبت اور عقیدت شروع کر دی ہے، اور انسان اور انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، جو کہ اصل ہے اور سچ ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر محبت، وفا، یگانگت، بھائی چارہ کے قائم نہیں رہ سکتا۔ بند 5، جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کے سے نہ، حشمت دوم اور سولت دے اور نہ ڈریں۔ ہم جواں ہیں تو کسی سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ عالم کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔
شاعر اس بند میں مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں جام جم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تلمیح کا استعمال ہے۔ تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام جمشید تھا۔ اس کے پاس ایک جادو کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے وہ دنیا اور مستقبل کے قریب میں ہونے والے واقعات کا پتہ لگاتا تھا۔ اس دور کے لوگ جمشید بادشاہ سے اس لیے خوفزدہ تھے کہ اسے ہر چیز کا علم پہلے ہی سے ہو جاتا تھا۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایسا طاقتور شخص آج دنیا میں نہیں تو ثابت ہو گیا کہ کوئی شے مستقل نہیں، ہر شے فانی ہے۔ آج نہ جمشید ہے اور نہ اس کا پیالہ۔ مختصر طور پر اسے جمشید کا پیالہ کہنے کی بجائے جام جم کہا جاتا تھا، اور رعب اور دبدبے والا کوئی بادشاہ نہ رہا، سب کے سب خاک میں مل کر خاک ہو گئے۔ روم جیسی عظیم سلطنت نہ رہی، نہ وہ بادشاہ، نہ محل، نہ فوج، سب کچھ وقت کے بے رحم دہاڑے نے کاٹ کر رکھ دیا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا پر ستم ڈھا گئے، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں خدا کہلا گئے۔ شاعر اس بند کے آخری شعر میں پرامید نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو نوجوانوں پر بھروسہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر جوان ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے۔ صفحہ نمبر 234۔ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی اور انقلاب آیا ہے وہ نوجوانوں کی بدولت آیا، انہوں نے کلیدی حیثیت سے اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ نوجوانوں میں اس بات کی صلاحیت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، عہد کہن سے اور مشکل سے مشکل حالات و واقعات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، آؤ مل کر وطن عزیز کی قسمت بدلیں۔ بند نمبر 6۔ رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں، توڑ بھی دیں، کاسہ حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، پھوڑ بھی دیں، اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں، چھوڑ بھی دیں، آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تشریح۔ آخری بند میں شاعر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے باعث انسانی ترقی نہیں ہو پا رہی۔ دراصل یہ کچھ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسانی ذہن کو جکڑ لیتی ہیں اور انسان دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بظاہر اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر در حقیقت وہ زوال پذیری کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دنیا میں اور آخرت میں گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ انہی امراض میں سے ایک مرض مکر کا ہے کہ جب انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق آ جائے اور اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور نظر آنا شروع ہو جائے۔ بظاہر وہ ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیتا ہے جس پر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تقوی دار ہے، پرہیزگار ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ اپنے کسی مفاد کے تابع پرہیزگاری اور تقوی پرستی کو اپناتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ ریا کے مرض میں یعنی دکھاوے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ مال، دولت، حشمت اور نمود و نمائش کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ خدا کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو لالچ و حسد کا پیالہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، کیا یہ ہمارے لیے باعث نجات بن سکے گا؟ کیوں نہ آج ابھی اس وقت ہم اسے توڑ ڈالیں۔ ہم نے نہ تو تماشا بننا ہے اور نہ ہی تماشبین، بلکہ اس ناٹک کو ختم کرنا ہے۔ حقیقی معنوں میں قوم، ملک اور معاشرے کے لیے مضبوط بنیادوں پر کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ جس سے پسے ہوئے طبقے کو جکڑی بندیوں سے نجات ملے، اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوں، انسانیت کے زخموں کو مرہم ملے، طویل اندھیری رات کا خاتمہ ہو اور حقیقی آزادی سے فیضیاب ہوں۔ صفحہ نمبر 235۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ مرکبات کے معنی لکھیں۔ جواب: مرکبات شومئی تقدیر یعنی معنی اس کے ہیں بری قسمت یا برے حالات۔ جور فلک معنی آسمان کا ظلم یا تقدیر کا ظلم۔ محروم تجلی یعنی یہ مرکبات میں سے نور سے محروم، روشنی سے بے بہرا۔ اگلا مرکب ہے چارہ درد یعنی درد کا علاج۔ جن سے گرا مایا، مہنگی چیز، ناپید، نایاب یا بیش قیمت۔ اور آگے جی مکر و ریا مرکبات میں اس کا معنی ہے دھوکہ، فریب یا نمائش۔ اگلا سوال ہے پہلی بند میں کن الفاظ میں عمل کا درس دیا ہے؟ جواب: تقدیر کا رونا، قسمت کا برا ہونا۔ اب اس کے لیے شکوے کو ختم کر کے ہم نے عملی طور پر اقدام کرنا ہے۔ کسی سے بے وفائی کی شکایت نہیں کرنی، خود وفا شعار بننا ہے۔ سوال: تلمیحات نظم۔ جواب: اس نظم میں جو تلمیحات آئی ہیں وہ ہیں فرہاد۔ فرہاد وہ تھا جس نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھودی، اور جام جم جمشید کا پیالہ۔ سوال: نوجوانوں کو کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواب: نوجوانوں کو جاؤ حشم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کے روب داب میں آنا چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور ان کی حکومتیں صرف اس وجہ سے ختم ہوئیں کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ تھے۔ اگر نوجوانوں کا عمل انسانیت سے قریب تر ہے تو خدا کی مدد
ضرور شامل حال ہوگی۔ صفحہ نمبر 236، مناظر سحر، اور اس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ لفظ روح فضا مانا روح کو تازہ کرنے والا، رخسار مانا گال، فردوس مانا جنت، عرق مانا خلاصہ یا پسینہ یا شبنم، بھڑکتا مانا جل اٹھنا یا مشتعل ہونا، طور مانا کوہ تور کا پہاڑ، لرزش مانا تھر تھراہٹ، کپ کپی یا راشا، فدا مانا قربان یا نثار، گردوں مانا آسمان یا فلک، سپیدی مانا سفیدی، تصادم مانا جھگڑا یا ٹکراؤ، تلاطم مانا طوفان، گیسو بال، نسیم سحری یعنی صبح کی ہوا، چٹکنا مانا کھلنا، گل تر مانا غمزدہ پھول، خنکی مانا غمزدہ ٹھنڈی ہوا، مصفہ مانا صاف، انبار مانا ڈھیر، انوار نور کی جمع ہے۔ صفحہ نمبر 237، افق مانا آسمان، لبریز مانا بھرا ہوا، برگ مانا پتا، جلوائے اسنام مانا محبوب کا نظارہ، ناقوس مانا سنکھ جو عبادت کے وقت ہندو بجاتے ہیں اسے کہتے ہیں ناقوس، فغاں مانا فریاد یا نالا، قرب مانا نزدیکی، آلام مانا علم کی جمع دکھ غم۔ بند نمبر 1، کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زاد ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ عرق کے حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت میں بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ تشریح، اس بان میں شاعر صبح کی نمود کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو صحیح کہ صبح کا منظر کس قدر روح پرور ہوتا ہے۔ یہ منظر صرف انسانی دل و دماغ بلکہ اس کی روح کی گہرائی تک اثر انداز ہوتا ہے۔ کشمیر تم پر دل بھی نثار ہے اور کیا جنت نظیر نظارہ ہے، کس قدر خوبصورتی اور حسن بکھرا پڑا ہے۔ اس صبح کے منظر کی خوبی تو دیکھو کو جس نے ہر پھول کے چہرے کو شبنمی قطروں سے دھو ڈالا، جس سے پھولوں کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز میں دلکشی، جاذبیت اور اثر انگیزی پائی جاتی ہے۔ اگر چاروں طرف نظر ڈالی جائے تو پتہ چلے گا کہ ہر طرف گویا جنت کی حوروں کا بسیرا ہے اور چلتے پھرتے پورے ماحول میں اپنا حسن بکھیر رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ذرہ کوہ طور مثل پر نور ہو گیا ہے، جس طرح کوہ طور کو تجلی الہی نے نور سے منور کر دیا تھا۔ بینا نمود صبح نے ہر طرف اپنا جلوہ بکھیر کر پورے کے پورے منظر کو دلکش اور جاذب نظر بنا دیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو یا کوئی ایسا دل جو صبح کی اس دلکشی اور اثر انگیزی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ قدرت نے صبح کے منظر کو جاذبیت اور حسن بخشا ہے، شاید ہی کسی اور منظر کو یہ فیاضی اور یہ خوبصورتی ملی ہو۔ بند نمبر 2، لغزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پر ترنم، گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ صفحہ نمبر 238، تشریح، اس بند میں جوش نمود صبح کی مزید جزیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نمود صبح کے ساتھ آسمان پر تبدیلی رونما ہوتی ہے، آسمان پر ستاروں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ٹمٹما کر صبح کے منظر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صبح کی آمد پر حد درجہ خوش ہیں اور اپنی روشنی کی کپکپاہٹ سے وہ صبح کا استقبال کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی آمد کا استقبال صرف آسمان پر نہیں ہوتا بلکہ زمین پر ذرے اپنی چمک دمک سے مسکرا مسکرا کر روشنیاں پھیلا پھیلا کر صبح کی آمد کو ایک خوشکن اثر قرار دیتے ہیں۔ بہتے ہوئے آبشار جھرنے فضا میں ایک محصور کن ترنم بکھیر دیتے ہیں۔ جھرنوں کے بہنے سے فضا میں ایسی نغمگی پیدا ہوتی ہے کہ جس پر سر بھی نثار ہوتے ہیں۔ آسمان پر دور سے سفیدی اور سیاہی کا باہم تصادم برپا ہوتا ہے۔ سفیدی کی آمد اور سیاہی کی رخصتی کا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اندھیرا اپنے تمام اسباب و لوازمات لپیٹ کر ودا ہوتا ہے اور روشنی اپنی قوت اور شدت کے ساتھ سحر کا آغاز کر دیتی ہے۔ فضا میں ہر طرف ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اندھیروں سے روشنی کا سفر، مناظر سے گیتوں کا سفر، خاموشی سے ترنم کا سفر،
خواب سے حقیقت کا سفر۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے منظر نسیم سحر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی حسینہ اپنے بال بکھیرے صبح کی ہوا کے مزے لیتے ہوئے گزر رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوبرو پری اپنے کندھوں پر بال بکھیرے جا رہی ہو۔ یہاں شاعر صبح کے منظر کو پری کے کندھوں پر بکھرے بالوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بند نمبر 3، وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلنا، وہ چھاؤں پر تاروں کی گل تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزہ، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملے جاتی ہیں شاخیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ تشریح: اس بند میں شاعر چمن اور گلستانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا منظر یا نمود صبح صرف انسانوں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ نباتات بھی، یعنی پودے بھی اس خوبصورتی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں یہ صبح کی روشنی اور نمود صبح کا فیضان ہے کہ روشنی پڑتے ہی کلیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کلیوں کے کھلنے کے بعد چار سو خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر طرف محصور کن معطر خوشبو پھیل جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 239، جو لوگوں کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور ایک ایسا لطیف احساس پیدا کرتی ہے کہ جس سے زندگی فطرت سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاند کی مدھم اور پھیکی روشنی اس پورے منظر میں ایک نیا حسن بھر دیتی ہے۔ سمندر میں لہروں کا پیدا ہونا اور تاروں کی ٹھنڈی روشنی کا پھول پر ایک صحت مند اثر پیدا ہونا، نہ صرف یہ بلکہ صبح کے وقت شبنم اپنے شفاف پانی سے پھولوں کے چہروں کو دھو ڈالتی ہے۔ شبنمی پانی سے پھولوں کے اندر مزید مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی شبنم کے قطرے پودوں، سبزیوں اور سبزہ زاروں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتے ہیں، جس سے پودوں اور کھیتوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ نسیم سحر کھیتوں میں لہلہاتے ہوئے گزرتی ہے، اسی خوشی میں درختوں اور پودوں کی شاخیں خوشی سے ایک دوسرے سے جھوم جھوم کر گلے ملتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے عید سے کم نہیں جب نسیم سحر ان کو گلے ملنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بند نمبر 4، خون کی وہ بیاباں کی، وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب و صفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے، وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستاں میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر موسمی حوالے سے نمود صبح کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے منظر اور صبح کے وقت کا ایک انوکھا تحفہ یہ ہے کہ فضا کے اندر ایک ٹھنڈک کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ایک عجیب سا احساس بیدار ہوتا ہے، انسان فطرت سے قریب تر ہو جاتا ہے، فطرت کی مداحی کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ صحرا میں رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں، شبنمی قطروں سے وادیاں سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا اٹھتی ہیں، تالابوں کا صاف شفاف پانی موتیوں کی طرح نکھر کر چمک سے آنکھوں کو صبح کی روشنی میں خیرہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت آسمان کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا ستارہ جھومر کی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے اور آسمان کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے۔ اس دوران اگر انسان صبح کے وقت جنگل کے قدرتی مناظر کا نظارہ کرے تو اس سے دلکش اور خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں۔ بہتے ہوئے دریا کا کنارہ جنگل کے قدرتی حسن میں مزید خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ ان تمام مناظر کو دیکھ کر انسان کو حد درجہ طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ اس دوران اگر انسان باغوں اور چمنوں کی طرف نظر دوڑائے تو اس کا حسن بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف پھول ہی پھول، کلیاں ہی کلیاں نظر آتی ہیں، پوری فضا معطر ہو چکی ہوتی ہے، ڈھیروں ڈھیر پھول کھلے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت شبنم اپنے پاکیزہ و شفاف قطروں سے تمام پھولوں کے چہرے دھو ڈالتی ہے۔ صفحہ نمبر 240، پھولوں کا حسن اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جنگل دلہنوں کی طرح سج جاتے ہیں۔ بند نمبر 5، وہ روح میں انوار خدا صبح صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطر کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ تشریح: اس بند میں شاعر مناظر صبح کے روح و نفسیات پر پڑنے والے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا منظر اس قدر دلکش اور دلنشیں ہے کہ اس کا براہ راست انسانی روح پر مرتب ہوتا ہے، یعنی صبح کا نور خدا کی ایک نعمت سے کم نہیں جو کہ انسان کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے
اور شاید کوئی آنکھ ایسی ہو کہ جو اس منظر کو دیکھے اور اس کی مدح سراہی نہ کرے، اگر اس پہ عاشق نہ ہو، اس سے محبت نہ کرے، یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان فطری طور پر حسن پرست ہے، اور اگر اسے حسن یوں قدرتی طور پر پھولوں، کلیوں، وادیوں اور جنگلوں کی صورت میں بکھرا اور پھیلا ہوا ملے تو یقیناً آنکھ عاشق ہو ہی جاتی ہے، دل عاشق ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ فطرت اور قدرت کی قدردانی انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر سادگی پسند ہے اور فطرت سے قریب تر رہنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فطرت کی قدردانی اور مدح سرائی میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ یقیناً نمود صبح کے بعد آسمان سے زیادہ زمین کی وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح کی روشنی سے سارا حسن زمین پر اتر آتا ہے، آسمان کی جگہ اب زمین مرکز نگاہ ہو جاتی ہے۔ طلوع آفتاب مشرق کو روشنی اور نور سے لبریز کر دیتا ہے، نور کے دھارے بہتے ہوئے مشرق سے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس بند میں شاعر تلمین کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرندے جو حضرت داؤد سے گفتگو کرتے تھے صبح کے وقت نغمہ سرا ہوتے ہیں، اور ہوا اس طرح خوبصورت ہے جیسے لباس یوسف خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ بند نمبر 6، وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اسنام، وہ بتخانہ زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت۔ تشریح، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے منظر کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول میسر کرتی ہے کہ جس سے پھولوں کی پتیاں، کلیاں اور کونپلیں چٹک چٹک کر نمودار ہوتی ہیں، اور شبنم کے شفاف لطیف قطرے پھولوں کی پتیوں کو غسل دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقیناً فطرت کا مہیا کردہ یہ سامان حسن کا کوئی بدل نہیں، یعنی فطرت خود بخود خوبصورتی کا سامان مہیا کرتی ہے اور مناظر قدرت میں مشاطگی پیدا ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہی ہوتا ہے کہ جب ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، لوگ پاک صاف ہو کر عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی اپنی آمد سے بت خانے کو، کوئی مندر کو اور کوئی مسجد کو زینت بخشتا ہے۔ مندروں کے اندر کہیں ناقوس یعنی گھنٹیاں اور کہیں گجر جو بڑا گھنٹا ہوتا ہے وہ بجایا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں مشغول دعا ہو جاتا ہے۔ مسجد کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں، اذان کی صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں، لوگ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہر کوئی رب کائنات کی حضور سربسجود ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی فریاد پیش کرتا ہے، ابد ہونے کا اقرار کرتا ہے، خاکساری اور عجز خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ بند نمبر 7، آقا کا غلاموں سے یہ قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار، فضا ہوتے ہیں آلاج، چھا جاتی ہے رت تو برس پڑے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آلام، مرنے میں جو لذت ہے تو آسیوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ رخ نزدیک خدا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کا وقت حقیقتاً اللہ اور بندے کے تعلق کا وقت ہے، جس میں انسان اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے اور خدا سے اس کی معبودیت طلب کرتا ہے۔ صبح کا وقت تعلق باللہ قائم کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، عبادت ہی سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس پر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ رب کائنات ہر وقت اس بات کے لیے تیار ہیں کہ میں کس طرح اپنے بندوں پر رحمت کروں۔ خدا کی انسان پر رحمت برسانے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اب وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ انسان ہی غافل ہے جو اپنے مقام و مرتبے کو بھول کر عرفہ مقام سے پستیوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر انسان کو انعام دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اسی لیے مناسب یہی ہے کہ اس وقت آرام نہ کیا جائے بلکہ حکم خداوندی کی بجاوری کی جائے۔ اس وقت انسان جتنی عجز و انکساری سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، خداوند تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور جو اس وقت دعا کرتا ہے اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 242، مرکزی خیال۔ نمود صبح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ جب طویل اندھیری رات کے بعد انسان اس بات کا متلاشی ہوتا ہے صبح ہو اور وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائے۔ اللہ نے صبح کو اس قدر خوبصورت اور توانا بنایا کہ اس کے مثبت اثرات انسانوں، نباتات، آسمانوں اور جنگل بیابانوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ نے رات آرام و سکون کے لیے جبکہ صبح دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے بنائی اور اسے ہر خوبصورت شے سے مزین کیا کہ میرے بندے اس سے لطف
اٹھا سکیں۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، منظر سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب، صبح کا منظر انتہائی روح پرور ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی جنت میں آ گیا۔ پھولوں کا حسن اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھولوں کی چمک دمک آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، باد نسیم مسحور کن اثرات پیدا کرتی ہے، کلیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوا میں ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جوش کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، اس نظم کے حوالے سے وضاحت کریں۔ جوش ملیح آبادی کو اس بات کا ملکہ حاصل تھا کہ فطرت کا مشاہدہ انتہائی غور سے کرتے، وہ خود بھی فطرت کے عاشق تھے، ساری زندگی انہوں نے صبح کی سیر کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لفظی منظر کشی میں ان کا ذاتی شوق اور گہرا مشاہدہ شامل ہے، جس کی جھلک اس نظم میں نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب، صبح کے منظر نے جنت نظیر بنا دیا ہے، ہر پھول دھل چکا ہے، ہر شے چمک اٹھی ہے، ہر ذرہ ایک کوہ طور کا منظر پیش کر رہا ہے، ستارے مسکرا رہے ہیں، آبشار ترنم سے بہہ رہی ہیں، سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، پھول کی مدھم خوشبو چار سو پھیل رہی ہے، فضا میں ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، سورج اپنی آب و تاب سے مشرق کی جانب سے طلوع ہو رہا ہے، لوگ عبادت گاہوں کی جانب گامزن ہیں، یہی قبولیت کا وقت ہے۔ سوال نمبر 4، بند نمبر 3 میں کن اشیاء کو عید سحر سے تعبیر کیا گیا ہے؟ جواب، خوشبو کا پھیلنا، چاندنی کا مدھم ہونا، سبزے کا لہکنا کو عید سحر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 243 یعنی 243۔ سوال نمبر 5، بند نمبر 5 میں انوار خدا سے کیا مراد ہے؟ جواب، طلوع آفتاب جو اس دنیا میں روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کو انوار خدا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، نغمہ داؤد سے کیا مراد ہے؟ جواب، نغمہ داؤد سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کے لیے ساز بجانا اور پیراہن یوسف سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس ہے۔ سوال نمبر 7، تمیزی الفاظ سے جملے بنائیں۔ لفظ ہے کبھی، جملہ ہے میں کبھی لاہور نہیں گیا، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی وہ ضرور آئے گا، ہمیشہ، جملہ ہمیشہ سچ بولو، اکثر، اس کا جملہ ہے وہ اکثر رات کو دیر سے گھر لوٹتا ہے، عموماً، اس کا جملہ ہے عموماً اس کی جیب خالی ہوتی ہے، آئے دن، جملہ ہے آئے دن کے ہنگاموں سے تنگ آ چکا ہوں، روز روز، جملہ ہے روز روز کا جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، یکا یک، جملہ اس کا یکا یک بادل برس پڑے، اچانک، جملہ ہے اچانک زلزلہ محسوس ہونے لگا، جلد، جملہ جلد گھر واپس آ جانا، جلدی، اس کا جملہ ہے جلدی کام ختم کرو ڈرامہ لگنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا جملہ ہے دال چاول گھی مسالے چینی وغیرہ وغیرہ بھی ساتھ لے آنا۔